اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ لندن سے ایک بڑی خبر جو کل نکلی ہے، اے آر وائی نے جو محترم سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے بے بنیاد گندے الزامات لگائے تھے، منی لانڈری کے، فراڈ کے، دھمکیوں کے، اس کے اوپر لندن کی جو عدالتیں ہیں وہ ڈار صاحب کے حق میں انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے اور اے آر وائی کو ہرجانہ بھی کیا ہے اور معافی مانگنے کا بھی کہا ہے. تو سر کیا کہیں گے؟ پہلے شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ انٹرنیشنل صادق اور امین، اب سابقہ وزیر خزانہ محترم اسحاق ڈار صاحب، کیا کہیں گے سر ان کی یہ جو دیکھیں شہزاد عثمان، یہ جو فلیٹس ہے نا جو ہمارے جو جس پہ کیس بنا جی وہ لندن میں تھے، اگر غیر قانونی تھے تو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھی، وہاں پہ انہوں نے براڈ شیٹ کو دے دیا. 21 سال تک وہ کیس چلتا رہا. 21 سال بعد جو ہے وہ 10 کروڑ میں جو ساری جو پراپرٹی تھی جس ٹائم لی گئی تھی اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اسٹیٹ کو 30 ارب ادا کرنے پڑے. وہاں نواز جی شریف سرخرور ہوا. وہ ثابت ہوا کہ وہ جو فلیٹس ہیں وہ قانونی ذرائع سے حاصل کیے گئے. دوسرا آ گیا شہباز شریف کا کیس. انہوں نے جو شہزاد اکبر ہے اور اس کے ایسٹ ریکوری یونٹ ہے انہوں نے سارے، اور نیب کا جو ڈی جی ہے لاہور کا وہ جی جا کے وہاں پہ پوچھ گیا، وہ جو ان کے پاس جو نام نہاد ثبوت تھے وہ پیش کر دیے. وہاں پہ وہ ذلیل و خوار ہوئے اور وہاں پہ وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ جو ہے وہ جو منجمد کیے گئے تھے وہ اوپن ہوئے اور حکومت کو بہت بڑی شکست ہوئی. ایسٹ ریکوری یونٹ کو، نیب کو اتنی بڑی شکست ہوئی. اب اسحاق ڈار صاحب کے متعلق اب دیکھیں نا یہ لوگوں نے بیانیہ کس طرح کریٹ کیا تھا. یہ جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیتے تھے. یعنی جی میں یہاں پہ چینل میں ابھی الزام لگا دوں کہ فلانا شخص $5 ارب کہا گیا ہے اور آپ چلا دیں اسی طرح، تو وہ یہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اسی طرح کے وہ کرتے تھے. میں آپ کو ایک وہ بتا دوں، یہ جو اے آر وائی چینل ہے اس پہ 98 میں ایک کیس بنا تھا، اے آر وائی گولڈ ریفرنس، جس میں شریک ملزم تھا آصف زرداری. جی یہ ان کا جو ہے وہ اسمگلنگ کا کام تھا، یہ سونا اس نے اسمگل کیا تھا ہندوستان. یہ جب 2013 میں جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہے جب وہ ڈی جی ایس پی آر تھے، انہوں نے جی یہ سما کا تو یہ تھا کہ سما کا جو ان کے پارٹنر تھا وہ انڈین تھا، اور تو یہ ان کے ساتھ مل کے اور کچھ مخصوص جرنلسٹوں کو جو بد زبان تھے، جو بد کلام تھے، جو جھوٹ بول سکتے تھے، جو جھوٹ بولنے میں ماہر تھے، ان اینکرز کو بلا کے جو جینون اینکر تھے ان کو نوکریوں سے فارغ کرایا، چینلز پہ دباؤ ڈال کے، اور ان لوگوں کو بٹھایا. ان لوگوں نے سوائے جھوٹ کے، ان کی دیکھو کوئی کریٹیو سٹوری نہیں ہے. یہ ڈیسک سٹوریاں بنا کے جو ڈیسک پہ بیٹھ کے سٹوریاں بناتے تھے، ذہنی ان کی اختراع تھی کہ یہ ہم نے یہ کہنا ہے، اور وہ ان کو جو ہے سپورٹ حاصل تھی مکمل. پاکستان میں عدالتی نظام ایسا ہے نہیں کہ آپ کسی کو کہہ سکے. تو یہ اس نے اتنا جھوٹ بولا ہے اے آر وائی نے کہ یہ اے آر وائی جو ہے وہ ہر جگہ جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ جو ہے وہ پیش کرتا رہا، جھوٹ فروخت کرتا رہا. اور یہ تو سر پھر آج لندن یا جو اے آر وائی کے خلاف جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت بڑا تماچا نہیں ہے ان کے منہ کے اوپر؟ ان کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے.